ابا جان آپ مجھے ذبح کریں گے تو ایسا ذبح کرنا. اب اندازہ لگاؤ بیٹا کیسا تھا. جیسا کہ میں نے کہا, اللہ نے کہا حبیب باپ بیٹے کو مشورہ دیا کرتا ہے, لیکن بلکہ بیٹا مشورہ باپ کو دے رہا ہے اور بیٹا باپ کو دے رہا ہے. ابا جان آپ مجھے ذبح کریں گے تو کیسے ذبح کریں گے. میری آنکھ آپ کی آنکھ ملے گی, محبت کرے گی اور قربانی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. ایسا نہیں کرنا. ابا جان آپ مجھے پیشانی کو زمین پر ڈال دو اور میرے رکوع میں جائے گردن پر چھری چلاؤ اور آپ مجھے الٹا ذبح کرو اور میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کے ذبح کرو تاکہ اللہ کے احکام میں بیر نہ ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا بیٹا کتنا قربان جاؤں, آپ نے ایسا مشورہ دیا, ایسی قربانیاں پیش کی, تیار کی ہے اور مشورہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیشانی پہ کر دیتا ہے. وہ بیٹا ایسا اللہ نے انوکھا بیٹا دیا. ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا اور گردن پر چھری چلایا اور جیسے کہ چھری چلانے کی یہ طرح وہ چھری نہیں چل رہی ہے, چھری لٹنے سے منع ہو گیا کیونکہ یہ بھی چھری اللہ کے حکم کو تابع ہے. بغیر اللہ کے حکم کے آگے درخت کے ایک پتا بھی ہل جائے مجال نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے علاوہ ٹوٹ جائے. یہ بھی نہیں سکتا. یہ چھری بھی اللہ کے حکم کے معمول ہے. اللہ نے کہا چھری اگر چل گئی اس گردن پر تو تجھے جہنم میں جلاؤں گا, اس لیے چھری چلنا نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا چھری کیا ہوا, چلتا کیوں نہیں ہے, تو چلے گا تو میں اللہ کا حکم پورا کر دوں گا. چھری سے آواز آتی ہے ابراہیم میں کس کا مانوں, کس کا مانوں, اس اللہ کا مانوں یا ابراہیم خلیل اللہ کا مانوں. وہ تو کہہ رہا ہے چلنا نہیں اور تم کہہ رہے ہو چلنے کے لیے. آپ کو یہ پٹی باندھا ہوا ہے, اسماعیل کو لٹا کر کے رکھا ہے, دونوں باپ بیٹا اوجل ہے. آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام اور گنبا لے کر کے آتا ہے اور تکبیر پڑھتا ہوا آتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ جب دیکھتا ہے اسماعیل نے سمجھ گیا شاید اللہ کے احکام میں تخفیف ہوا, فوراً پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل جب اللہ نے سمجھا شاید کچھ تخفیف ہو گیا ہو, فوراً پڑھتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آپ کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ اسماعیل کی جگہ دنیا جگہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسماعیل مسکرا رہا ہے, فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. ایسے وقت میں آسمان پر فرشتہ رویا تھا اور کبھی نہیں رویا بلکہ اس وقت رویا, اور آسمان کی کائنات کی ہر چیز ایسے وقت میں روئی اور ایسے روئی کہ اللہ اگر یہ حکم ہو گیا کائنات میں آنے والے انسان اپنے جانور کی نہیں بیٹے کو قربان کیا جائے گا. اور مجھے مزاج نہیں ہے کائنات میں ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ تیار ہوتا جو اپنے بیٹوں کو قربان. ایسا انوکھا واقعہ تاریخ میں, ایسا انوکھا واقعہ. یہ عطا اللہ کو اتنی پسند آئی, قیامت تک آنے والے ہر صاحب استطاعت کو حکم کر دیا تم بیٹے کو ذبح نہ کرو, تو اللہ کے نام پر جانوں کو ذبح نہ کرو, پیسے کو نہ دیکھو, اللہ کے نام پر ماں کو قربان کر دو, جان سے جائیداد کو نہ دیکھو, اللہ کے نام پر میری خاطر سب چیز کو قربان کر دو, میں راضی ہوں گا, سارا چیز راضی. قربان کا سارا فلسفہ اسی چیز کو بتاتی ہے, اللہ کو راضی کرنا. نہ بیٹے نے پوچھا, نہ باپ نے پوچھا, نہ بیٹوں نے کہا کیوں کر رہے ہو, نہ باپ نے کہا کیا وجہ ہے, کچھ نہیں, بلکہ ان کا احکام اگر دیکھا جائے صرف اور صرف مقصد اس میں اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے. اسی لیے ہمیں رات کو اللہ نے قربانی کے موقع پر یہ دعا سکھائی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ ہر چیز اللہ کی قربان, جان بھی, مال بھی, عزت بھی, آبرو بھی, اور اللہ کی خاطر قربانی کر رہا ہے اس کو اتحاد. اسی لیے ہم سبھی حضرات کو اللہ کے نبی نے حکم کیا اور اپنے ہاتھوں سے خود کیے. بار آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, جنہوں نے آپ نے سنا, جنہوں نے نہیں سنا, میری غلطی نہیں آپ کی غلطی ہو سکتی ہے. جنہوں نے سنا سبحان اللہ عید کے موقع پر بھی نہیں سنیں گے, پھر کب سنے گا. یہی موقع ہے انسان کے پاس اور اہل ایمان کے پاس قدیم کی کوئی بات سن کر اس پر عمل کیا جائے. اگر اس میں بھی نہ سنے گا پھر اس سے بہتر دن, اس سے بہتر خوشی, اس سے بہتر موقع اور اس سے بہتر جگہ آپ کو کہیں بھی نہیں. اسی لیے ہمیں آپ کو اللہ نے جو نیت کا فرمایا قربانی دے کر کے اللہ کے نام پر خوشی کا اظہار کریں, دعا کریں. ہم سبھی کو اللہ نے مجھے بنا دیا, مولا کیا, اللہ تعالیٰ سے
मेहरबानी करे, दुआ करे अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।